السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز کے بارے میں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مقبولیت دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی نظام یا پروگرام کے سوچنے اور تجربے سے سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اپلیکیشنز نے پچھلے کچھ سالوں میں نمایاں طور پر ترقی کی ہے اور تقریباً ہر کاروباری شعبے میں اس کی اپلیکیشنز پائی جاتی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے کچھ حقائق اور اعداد و شمار کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسٹیٹسٹا کے مطابق دنیا بھر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر مارکیٹ سے آمدنی 2025 تک $126 بلین تک پہنچنے کی امید ہے۔ گارٹنر کے مطابق 37% تنظیموں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کسی نہ کسی شکل میں نافذ کیا ہے۔ پچھلے 4 سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ملازمت دینے والے کاروباری اداروں کی فیصد میں 270% اضافہ ہوا ہے۔ سروین گلوبل سولوشنز کے مطابق 2025 تک 95% صارفین کے معاملات AI کے ذریعے تقویت یافتہ ہوں گے۔ اسٹیٹسٹا کے مطابق اسٹیٹسٹا کی 2020 کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ عالمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر مارکیٹ میں سال بہ سال تقریباً 54% اضافہ متوقع ہے اور اس کے 22.6 بلین امریکی ڈالر تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مختلف ڈومینز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ اپلیکیشنز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کی ٹاپ 14 اپلیکیشنز ہیں اور ان کا مختلف سیکٹرز میں اپلائی ہوتا ہے۔ ان سیکٹرز کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ پہلے نمبر پر ہے ای کامرس سیکٹر۔ ای کامرس سیکٹرز میں ہے پرسنلائز شاپنگ۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ٹیکنالوجی کا استعمال ریکمینڈڈ انجن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ اپنے صارفین کے ساتھ بہتر انداز میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ یہ ریکمنڈیشن ان کے براؤزنگ ہسٹری، ترجیحات اور دلچسپیوں کے مطابق کی گئی ہے۔ یہ آپ کے یوزرز کے ساتھ آپ کے تعلقات اور آپ کے برانڈ کے تئیں ان کی وفاداری کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پاورڈ اسسٹنٹ، ورچوئل شاپنگ اسسٹنٹ اور چیٹ بوٹس آن لائن خریداری کے دوران صارف کے تجربے کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا استعمال گفتگو کو آسانی اور ذاتی طور پر ممکن بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ یہ معاونین آپ کے گاہکوں کے ساتھ حقیقی وقت میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ Amazon.com پر کسٹمر سروسز کو چیٹ بوٹس کے ذریعے سنبھالا جا رہا ہے؟ فراڈ پریونشن، کریڈٹ کارڈ فراڈ اور جعلی جائزے 2 اہم ترین مسائل ہیں جن سے ای کامرس کمپنیاں نمٹتی ہیں۔ استعمال کے نمونوں پر غور کرنے سے AI کریڈٹ کارڈ کی دھوکہ دہی کے امکانات کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ بہت سے صارفین کسٹمرز کے جائزوں کی بنیاد پر پروڈکٹ یا سروس خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ AI جعلی جائزوں کی شناخت اور ان سے نمٹنے میں مدد کر سکتا ہے۔ دوسرا جو سیکٹر ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایجوکیشن سیکٹر۔ اگرچہ تعلیم کا شعبہ انسانوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن مصنوعی ذہانت نے آہستہ آہستہ تعلیم کے شعبے میں بھی اپنی جڑیں جمانا شروع کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ تعلیم کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کی اس تیز منتقلی نے فیکلٹیوں کے درمیان پیداواری صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کی ہے اور انہیں دفتری یا انتظامیہ کے کاموں کے بجائے طلباء پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے میں مدد کی ہے۔ اس شعبے میں ان میں سے کچھ اپلیکیشنز میں شامل ہے، جیسے کہ ایڈمنسٹریٹو ٹاسک آٹومیٹڈ ٹو ایڈ ایجوکیٹرز، کریئٹنگ سمارٹ کنٹینٹ، وائس اسسٹنٹ، پرسنلائزڈ لرننگ۔ دوستو تیسرا جو سیکٹر ہے وہ ہے لائف سٹائل سیکٹر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہمارے طرز زندگی پر بہت اثر ہے۔ آئیے ان میں سے چند ایک پر بات کرتے ہیں، جیسے آٹونمس وہیکل۔ ٹویوٹا، آڈی، وولوو اور ٹیسلا جیسی آٹو موبائل بنانے والی کمپنیاں کمپیوٹر کو انسانوں کی طرح سوچنے اور تیار کرنے کی تربیت دینے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہیں۔ جب کسی بھی ماحول میں گاڑی چلانے اور حادثات سے بچنے کے لیے آبجیکٹ کا پتہ لگانے کی بات آتی ہے، اسپیم فلٹر، جو ای میل ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے جو اسپیم ای میلز کو فلٹر کرتی ہے، جو انہیں اسپیم یا ریسائیکل بن فولڈر میں بھیجتی ہے، ہمیں صرف فلٹر شدہ مواد دیکھنے دیتی ہے۔ مشہور ای میل فراہم کنندہ جی میل تقریباً 99.9% کی فلٹریشن صلاحیت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ چہرے کی پہچان،
ہمارے پسندیدہ آلات جیسے ہمارے فون، لیپ ٹاپ اور پی سی محفوظ رسائی فراہم کرنے کے لیے چہرے کے فلٹرز کا پتہ لگانے میں اور شناخت کرنے کے لیے چہرے کی شناخت کی تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ فیس ریکگنیشن ذاتی استعمال کے علاوہ چہرے کی شناخت ایک وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی مصنوعی ذہانت کی اپلیکیشن ہے، یہاں تک کہ کئی صنعتوں میں اعلیٰ سیکیورٹی سے متعلق علاقوں میں بھی۔ ریکمنڈیشن سسٹم مختلف پلیٹ فارمز جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں استعمال کرتے ہیں، جیسے ای کامرس، تفریحی ویب سائٹس، سوشل میڈیا، ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب وغیرہ، سبھی یوزر کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے ریکمنڈیشن سسٹم کا استعمال کرتے ہیں اور صارفین کو مصروفیت بڑھانے کے لیے اپنی مرضی کے مطابق ریکمنڈیشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ تقریباً تمام صنعتوں میں مصنوعی ذہانت کا ایک بہت وسیع استعمال ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان نیویگیشن۔ MIT کی تحقیق کی بنیاد پر GPS ٹیکنالوجی صارفین کو حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے درست بروقت اور تفصیلی معلومات فراہم کر سکتی ہے۔ کنولیشنل ٹیکنالوجی نیورل نیٹ ورک اور گراف نیورل نیٹ ورک کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے، جو سڑکوں پر رکاوٹوں کے پیچھے لین کی تعداد اور سڑک کی اقسام کا خود بخود پتہ لگا کر صارفین کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اوبر اور بہت سی لاجسٹک کمپنیاں آپریشنل کارکردگی کو بہتر بنانے، روڈ ٹریفک کا تجزیہ کرنے اور راستوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان روبوٹکس۔ روبوٹکس ایک اور شعبہ ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ AI کے ذریعے چلنے والے روبوٹ اس کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو محسوس کرنے کے لیے ریئل ٹائم اپڈیٹس کا استعمال کرتے ہیں اور فوری طور پر اس کے سفر کے پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ہسپتالوں، کارخانوں اور گوداموں میں سامان لے جانا، دفاتر اور بڑے سامان کی صفائی، انوینٹری مینجمنٹ۔ 6 نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ہیومن ریسورس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمپنیاں ریکروٹمنٹ کے عمل کو آسان بنانے کے لیے انٹیلیجنس سافٹ ویئر استعمال کرتی ہیں؟ مصنوعی ذہانت نابینا ملازمتوں میں مدد کرتی ہے۔ مشین لرننگ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے آپ محسوس پیرامیٹرز کی بنیاد پر اپلیکیشنز کی جانچ کر سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈرائیو سسٹم نوکری کے امیدواروں کے پروفائل کو اسکین کر سکتے ہیں اور بھرتی کرنے والوں کو ٹیلنٹ پول کی سمجھ فراہم کرنے کے لیے دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، جس میں سے انہیں منتخب کرنا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ہیلتھ کیئر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں متنوع اپلیکیشنز تلاش کرتی ہیں۔ AI اپلیکیشن صحت کی دیکھ بھال میں جدید ترین مشین بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جو بیماریوں کا پتہ لگا سکتی ہے اور کینسر کے حلیوں کی شناخت کر سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت جلد تشخیص کو یقینی بنانے کے لیے لیب اور دیگر طبی ڈیٹا کے ساتھ دائمی حالات کا تجزیہ کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نئی ادویات کی دریافت کے لیے تاریخی ڈیٹا اور طبی ذہانت کے امتزاج کا استعمال کرتا ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان ایگریکلچر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال مٹی میں خامیوں اور غذائیت کی کمی کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر ویژن، روبوٹکس اور مشین لرننگ اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ AI تجزیہ کر سکتا ہے کہ گھاس کہاں بڑھ رہی ہے۔ AI بوٹس انسانی مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ حجم اور تیز رفتاری سے فصلوں کی کٹائی میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان گیمنگ سیکٹر۔ ناظرین، ایک اور شعبہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اپلیکیشنز کو اہمیت ملی ہے وہ گیمنگ سیکٹر ہے۔ AI کا استعمال کھلاڑیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے سمارٹ انسان نما NPCs بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال انسانی رویے کا اندازہ لگانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جس کا استعمال کرتے ہوئے گیم ڈیزائن اور ٹیسٹنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ 2014 میں ریلیز ہونے والی ایلن آئسولیشن گیمز آرٹیفیشل کا استعمال کرتے ہوئے پوری گیم میں کھلاڑیوں کا پیچھا کرتی ہیں۔ گیم میں 2 مصنوعی ذہانت کے نظام کا استعمال کیا گیا ہے، ڈائریکٹر AI جو اکثر آپ کے مقام اور ایلن AI کو جانتا ہے جو سینسرز اور طرز عمل سے چلتا ہے جو کھلاڑی کو مسلسل شکار کرتے ہیں۔ 10ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان آٹوموبائلز۔ AI کا استعمال سیلف ڈرائیونگ گاڑیاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ AI کو گاڑی کے کیمرے، ریڈار، کلاؤڈ سروسز،
جی پی ایس اور گاڑی کو چلانے کے لیے کنٹرول سگنلز کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس گاڑی میں تجربے کو بہتر بنا سکتا ہے اور اضافی سسٹم فراہم کر سکتا ہے، جیسے ایمرجنسی بریک، بلائنڈ اسپاٹ مانیٹرنگ، ڈرائیور اسسٹ اسٹیئرنگ۔ 11ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان سوشل میڈیا۔ انسٹاگرام پر اے آئی آپ کی پسندیدگی اور ان اکاؤنٹس پر غور کرتا ہے جن کی آپ پیروی کرتے ہیں، اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ آپ کو آپ کے ایکسپلور ٹیب پر کون سی پوسٹس دکھائی جاتی ہیں۔ فیس بک ڈیپ ٹیکسٹ نامی ٹول کے ساتھ مصنوعی ذہانت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹول سے فیس بک بات چیت کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ اسے خود بخود مختلف زبانوں سے پوسٹس کا ترجمہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹویٹر کے ذریعے اے آئی کو دھوکہ دہی کا پتہ لگانے، پروپیگنڈا کو ہٹانے اور نفرت انگیز مواد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹویٹر ان ٹویٹس کی ریکمنڈیشن کرنے کے لیے بھی اے آئی کا استعمال کرتا ہے جن سے یوزر لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اس بنیاد پر کہ وہ کس قسم کی ٹویٹس کے ساتھ مشغول ہیں۔ 12ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان مارکیٹنگ سیکٹر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی اپلیکیشن مارکیٹنگ ڈومینز میں بھی مقبول ہیں۔ اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹرز رویے کے تجزیہ، پیٹرن کی شناخت وغیرہ کی مدد سے انتہائی ٹارگیٹڈ اور ذاتی نوعیت کے اشتہارات فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ بہتر نتائج اور عدم اعتماد اور جھنجھلاہٹ کے احساسات کو کم کرنے کے لیے صحیح وقت پر سامعین کو دوبارہ ہدف بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ہے۔ 13ویں نمبر پر ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان چیٹ بوٹس۔ اے آئی چیٹ بوٹس فطری زبان کو سمجھ سکتے ہیں اور آن لائن لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں جو لائیو چیٹ کی خصوصیت کا استعمال کرتے ہیں، جو بہت سی تنظیمیں کسٹمر سروسز کے لیے فراہم کرتی ہیں۔ اے آئی چیٹ بوٹس مشین لرننگ کے استعمال کے ساتھ مؤثر ہیں اور ویب سائٹس اور ایپلیکیشنز کے ایک صف میں ضم کیے جا سکتے ہیں۔ اے آئی چیٹ بوٹس کا آخر کار جوابات کا ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مربوط جوابات کے قائم کردہ انتخابات سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہتری آتی جا رہی ہے، چیٹ بوٹس کسٹمر کے مسائل کو مؤثر طریقے سے حل کر سکتے ہیں، سادہ پوچھ گچھ کا جواب دے سکتے ہیں، کسٹمر سروسز کو بہتر بنا سکتے ہیں اور 24 گھنٹے 7 دن سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ بوٹس صارفین کے اطمینان کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ دوستو 14ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر جو ایپلیکیشن ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان فائنانس سیکٹر۔ یہ اطلاع دی گئی ہے کہ 80% بینک ان فوائد کو تسلیم کرتے ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس فراہم کر سکتے ہیں، چاہے یہ ذاتی مالیات ہو، کارپوریٹ فائنانس یا کنزیومر فائنانس۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی پیش کی جانے والی انتہائی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی مالی خدمات کے وسیع رینج کو نمایاں طور پر بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دولت کے انتظام کے حل کے حوالے سے مدد کے خواہاں صارفین آسانی سے اپنی مطلوبہ معلومات SMS، ٹیکسٹ میسیجنگ یا آن لائن چیٹ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام اے آئی سے چلنے والی مصنوعی ذہانت لین دین کے نمونوں اور دیگر ممکنہ سرخ جھنڈوں میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی پتہ لگا سکتی ہے، جو دھوکہ دہی کی نشاندہی کر سکتی ہے جسے انسان آسانی سے کھو سکتے ہیں، اور اس طرح کاروباری اداروں اور افراد کو اہم نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ فراڈ کا پتہ لگانے اور ٹاسک آٹومیشن کے علاوہ اے آئی قرض کے خطرات کی بہتر پیشن گوئی اور اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ نتیجہ: آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایپلیکیشن صنعتوں میں انقلاب برپا کر رہی ہے اور پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ کیا آپ ہماری آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایپلیکیشنز کی اس ویڈیو سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے پاس ہمارے لیے کوئی سوال ہیں؟